السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا اس میں رہنما خواتین جو ٹاپک آپ لوگوں کے لیے ہم نے کافی عرصے پہلے چنا تھا، جس میں ہم کافی آگے جا بھی چکے ہیں۔ آج کا موضوع ہے احداد، جسے فقہی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ احداد، سوگ۔ کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں شرعی احکام اور آداب ایسی خاتون کے لیے کیا ہیں، یہ ان خواتین کے لیے کیا ہیں، آج کے اس درس میں اختصار کے ساتھ ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا کھانا پہنچ چکا ہے۔ اسلامک لا میں احداد ایک مستقل موضوع ہے اور ٹاپک ہے، اور قدیم زمانے میں تقریباً پوری دنیا میں اسلامی قضاء کے ان سبجیکٹس یا مواد اور موضوعات کو پڑھایا جا سکتا تھا، بلکہ برصغیر ہندوستان میں تقریباً 7ویں صدی ہجری میں مشہور کتاب لکھی گئی ہے سنوان القضاء، التمش مرحوم کے دور میں، اور بلکہ اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ بہت سے عدالتی فیصلے اس زمانے میں بڑے وہاں کے شہروں میں جیسے لاہور ہے، دہلی ہے وغیرہ، ان میں عدالتی کارروائیاں عربی زبان میں ہوتی تھی زیادہ تر۔ تو یہ جو مسائل ہیں مسلمانوں کے، جن کو احوال شخصیہ کہتے ہیں یا پرسنل لا کہتے ہیں، جو تقریباً دنیا کے بہت سے خطوں میں مسلمانوں کے لیے معترف ہے، وہ جو کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو اس کے تحت مسلمان کم از کم کسی نہ کسی صورت میں اپنے مسائل کو غیر مسلموں سے علیحدہ رہ کر حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو چاہیں، ورنہ موجودہ دور میں شرعی احکام کو مسلمان وہیں تلاش کرتے ہیں جہاں اپنا کچھ مسئلہ ہو۔ جیسے وراثت کا مسئلہ ہے، وہاں پوچھنے کے لیے آئیں گے جب ہاتھ سے وراثت جا رہی ہو۔ اسی طرح دیگر کچھ چیزیں ہیں، مہر وغیرہ کے سلسلے میں جب پوچھنے کے لیے آئیں گے یا اس کو ہڑپ کرنا ہو یا لینا ہو۔ اگر کہیں کوئی چیز دینی ہے تو پھر آدمی بندہ سوال کرنے کے لیے نہیں آتا یا کم ہی آتے ہیں۔ یہ کافی لمبا تجربہ ہے اس فیلڈ کا، ہمیں عدالت میں بھی اور عدالت سے باہر بھی۔ تو آئیے، آج کا ہمارا موضوع ہے احداد، یعنی کسی مرد کی وفات کے بعد بیویوں کا سوگ وغیرہ۔ اس سوگ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایسی عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو، وہ اپنے آپ کو آرائش و زیبائش اور بننے سنورنے سے دور رکھے، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو نکاح کے طلبگار لوگوں کے لیے جاذبیت اور اٹریکشن کا سبب ہو۔ تو اب یہ کتنے دنوں تک کرنا پڑے گا، یہ ذرا آگے مسئلہ۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جہاں تک شرعی حکم کا تعلق ہے تو یہ خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک خاص مدت کے لیے فرض رکھا ہے، اور دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اجماع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے، جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم بجا لانا ہمارے اوپر فرض ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس سے باز رہنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کسی ایسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، یعنی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ سوگ کا مطلب رونا پیٹنا نہیں ہے، سوگ کا مطلب سادہ ڈیسنٹ، سیدھی سادہ زندگی گزارنا۔ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتی ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے بیوی اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔
جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو مشہور مقدسی قاضی اپنے زمانے کے علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب مغنی، جو اسلامک لا یا اسلامی عدلیہ، عدالت اور قضاء میں بہت اونچے پیمانے کا ریفرنس اور کتاب مانی جاتی ہے، مغنی، تو جس کی بعد میں شرح بھی کی ہے امام نووی وغیرہ نے مہذب وغیرہ کے نام سے، تو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهُ زَوْجَهَا، کہتے ہیں کہ جتنے اب تک میرے زمانے تک مسلمان اہل علم صحابہ اور تابعین کے بعد تک گزر چکے ہیں، کہیں بھی کسی نے اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا کہ جس عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے وہ اپنے شوہر پر سوگ 4 مہینے 10 منائے گی، 10 دن منائے گی۔ سوگ کا مطلب یعنی سیدھی سادہ زندگی گزرے گی، اپنے آپ کو شادی اور نکاح کے لیے تیار نہیں رکھے گی۔ اللہ کہا گیا ہے کہ حسن بصری نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں، یعنی یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول شاذ ہے جمہور کے مقابلے میں۔ اس میں تمام کی تمام عورتیں یکساں ہیں، وہ کم عمر کی ہوں، بڑی عمر کی ہوں، وہ نوجوان ہوں یا بوڑھیاں ہوں، سوائے حاملہ کے صحیح راجح قول کی روح سے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، وہ پریگننٹ ہے، تو ایسی صورت میں وہ 4 مہینے 10 دن سوگ نہیں کرے گی، بلکہ جتنے دن تک وضع حمل یا ڈلیوری نہیں ہوتی، ڈلیوری اگر 1 دن کے بعد ہو جائے یا 1 سال کے بعد ہو جائے یا 2 سال کے بعد ہو جائے، کیونکہ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ بعض بچوں کا حمل 2 سال تک رہا ہے، 11 مہینے سال تک رہنے والے تو ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، بلکہ بعض بڑے مشائخ بھی ہیں۔ الغرض جب تک حاملہ ہے وہ یعنی سوگ میں رہے گی، اور جو ہی بچے کی ولادت ہوئی، شکم فارغ ہوا، تو وہ سوگ سے فارغ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح پھر یعنی باقی عدت مکمل کرے گی، جو اہل علم کا صحیح قول ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر حاملہ جو خاتون ہیں عدت وہاں گزارے گی جہاں اسے ڈلیوری ہوگی یا بچے کی پیدائش ہوگی، اور یہ یاد رکھیں کہ اطول العدتین نہیں گزارے گی، جیسے بعض لوگوں نے کہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر کی وفات ہو گئی، اگر 4 مہینے 10 دن یہ لمبا عرصہ ہے تو یہ عدت وہ گزارے گی، اور اگر حمل لمبا عرصہ ہے تو حمل گزارے گی۔ ایسا نہیں، کیونکہ نص صریح ہے قرآن میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَنقِضَانَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی اس وقت تک عدت میں رہیں گی جب تک وہ وضع حمل کریں، ڈلیوری ہو جائے۔ تو لہذا اس میں یہ ہے کہ جب تک وہ حاملہ عدت میں ہے، جو ہی وضع حمل ہوا وہ عدت سے آزاد ہو جائے گی، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو نکاح وغیرہ کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ اب احداد کے سلسلے میں سوگ کے دوران عورت کے اوپر فرض کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 کہ اپنے بناؤ سنوار نہ کرے، نہ اس طرح کے کپڑے پہنے کہ جو جن میں آرائش و زیب و زینت ہو، جن میں اٹریکشن وغیرہ پیدا ہو، خاص کے خواتین بھی دیکھ کر کے کہ ہاں فلاں خاتون کے اچھے صفات بیان کیے جائیں، اور مردوں کو خواہش پیدا ہو نکاح وغیرہ کرنے کی۔ نہ سرما وغیرہ لگائے، نہ یعنی جو چیزیں حتیٰ کہ گھر میں بھی خوشبو وغیرہ نہ لگائے، نہ زیورات وغیرہ لگائے، اور نہ ہی بالوں وغیرہ کو، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شرعاً مستحب ہے، سنت ہے بالوں کو رنگ کرنا بعض حدود و قیود کے ساتھ، اور نہ ہی وہ خضا وغیرہ استعمال کرے گی، اور ہر وہ چیز استعمال کرنے سے بچے گی جو لوگ مردوں کے اندر ایسی خاتون سے نکاح کرنے یا رشتہ مانگنے کی دلچسپی کا سبب بنے۔ اور عموماً عورت جو زیب و زینت بناؤ سنگار کرتی ہے، آرائش کرتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور جس شوہر کے نکاح میں اس کی وفات ہوئی ہے اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ کب تک؟ اگر عام عورت ہے تو 4 مہینے 10 دن، اور حاملہ ہے تو وضع حمل تک۔ بالخصوص رات کا وقت کہاں گزارے گی؟ اپنے گھر کے اندر گزارے گی، الا یہ کہ کوئی انتہائی مجبوری ہو
جیسے ایک عورت آئی گا یا رسول اللہ میں عدت میں ہوں لیکن میرے باغ کی دیکھ بھال کرنے والا کھجور کے باغ کی یا جو بھی باغ تھا کوئی اور نہیں ہے، کہا بقدر ضرورت تم جاؤ اپنا کام کرو اور واپس گھر میں آ جاؤ۔ اسی طرح کی اگر کوئی انتہائی مجبوری کسی خاتون کے سامنے ہو تو ایسی صورت میں وہ نکل سکتی ہے، پھر بھی رات وہیں گزارے جو اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اب آخری سلسلے مسئلہ اور آئندہ ہفتے میں ہمارا موضوع رہے گا وومن گائیڈ میں رضاعت، دودھ پینے کے جو مسائل وغیرہ ہیں۔ اب ایسی خاتون کے لیے جو شوہر کی وفات کے بعد سوگ میں ہو کیا کرنا جائز ہے؟ اپنے کپڑوں کو دھل سکتی ہے، صاف کر سکتی ہے، نہا دھو سکتی ہے، اپنے بالوں کو کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، اپنے یعنی سنن فطرہ جس کو کہتے ہیں جو غیر ضروری بال وغیرہ ناخن وغیرہ ان تمام چیزوں کو تراش سکتی ہیں۔ یہ فطرت جو الٹ گئی ہے موجودہ زمانے میں، کیونکہ ایک سوال چند دن پہلے ہوا تھا کہ اضافی ناخن جو جوائنٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا۔ خیر، اور اگر کوئی عورت کہتے میں سوگ میں ہوں، ناخن بھی نہیں کاٹوں گی اور بالکل اپنے آپ کو میل و کچیل میں ڈبا کر رکھے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی واقعات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شریعت سے پہلے کی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف سیدھی سادہ رہے، باقی صفائی، نظافت، طہارت، پاکیزگی، کپڑوں کو دھلنا، نہانا دھونا، یہ تمام چیزیں اس کے لیے مشروع ہیں، بلکہ بہتر ہیں، مطلوب ہیں۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں شوہر کی وفات کے بعد 1 سال تک پانی جسم کے ساتھ نہیں لگاتی تھی، کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ درندے کی طرح بن جائیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی پرندے، کبوتر وغیرہ اس قسم کو ایسی عورت کے بدن سے لگا دیا جاتا تو وہ مر جاتا، یعنی اس قدر بیکٹیریا وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس سے وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ عدت خاتون کی پوری سمجھ کر لیتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ظلم تھا خواتین پر۔ تو اسلام نے ان بری عادتوں کو ختم کیا، ان کو بدل دیا اور ایک مقرر مدت مقرر کر دی جس میں شرعی مصلحت ہے پورے معاشرے سوسائٹی کی، ان خواتین کے بھی لیے ہیں۔ اس میں نظافت سے منع نہیں کیا، صرف سادگی اپنانے کا حکم دیا، سادہ کپڑا پہنے، لیکن نظافت اور طہارت کا بلکہ ہمہ وقت حکم دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے اور شرع حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اپنے تو ہم بندوں پر، بالخصوص امت کا جو نصف ہے خواتین پر، اور ساتھ ہی ساتھ تاکہ میاں بیوی دونوں کے حقوق محفوظ رہیں، اور اسی طرح شوہر کے حقوق۔ سبحان العلیم الخبیر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ذرا رکیں، چند سوالات ہیں، ان سے ہم فارغ ہو جائیں، ان کو براہ کرم دیکھیں تو۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ صحیح تو واٹ ہیپن ہے اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ چلیے میں بعد میں ادھر سے فارغ ہوں۔ ہاں برائے کرم، ایک افسوس کے ساتھ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کل کا جو جرنل جس پروگرام کا ہم نے اعلان کیا تھا وہ